آپ بہت زیادہ محاذ نہیں کھول سکتے رانا احسان افضل صاحب. اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے گزشتہ 48 گھنٹوں میں تشویشناک خبریں آ رہی ہیں. اب اس وقت جس ہم ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں یہاں سوشل میڈیا بھی ہے. ٹریڈیشنل میڈیا میں تو اب خیر لوگ کیا خبریں اس میں جو ہے ان سے نیوز لیتے ہیں, لوگ سوشل میڈیا پہ جو یقین رکھتے ہیں وہاں پہ مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, ایجنڈا, پروپیگنڈا سب کا رستہ کھلا ہوا ہے. اس کو کیسے حکومت کنٹرول کر سکتی ہے؟ ملاقاتوں پہ ایکسس دے کے, یا آفیشیل انفارمیشن ریلیز کر کے, یا کسی کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرا کے. جب تک یہ آپ نہیں کریں گے یہ خبریں جو ہیں یہ مزید زور پکڑتی رہیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو 27 ستمبر کا جو انہوں نے اسلام آباد پہ جو دھاوا بولنے کا اعلان کیا ہے وہ صحت کی بنیاد پہ تو نہیں کیا, کیونکہ صحت کی خبریں تو ابھی آئی ہیں, یہ اعلان پہلے کا ہے. جہاں تک صحت کے اوپر پروپیگنڈا, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن اور ایک تہلکہ مچانے کی بات ہے, ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ سیاست کرتی رہی ہے اور اسی سیاست کی بنیاد کے اوپر یا مس انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر امید کرتی رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے. بہرحال اس کے اوپر حکومت کا سٹانس تو بڑا کلیئر ہے کہ وہ اڈیالہ کے مہمان ہیں اور ان کی صحت کی ذمہ داری بھی اڈیالہ کی ہے اور ان کی صحت کا خیال رکھا جا رہا ہے. اور اگر کوئی ایسا کنسرن ہوا تو ڈیفینیٹلی پھر ان کی فیملی کو یا جو قریبی لوگ ہیں ان کو لوپ میں لے لیا جائے گا. اچھا, اس سے بڑھ کے حکومت کا کوئی موقف نہیں ہے. باقی یہ جتنا پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں یہ کرتے رہیں. سر ان کے گھر کے لوگ, ایک سیکنڈ جو آپ نے کہا نا, میں اس پہ بھی یہ 27 ستمبر پہ میں نے آپ کا موقف لینا ہے. ان کے گھر والے بار بار, خاص طور پہ ان کی بہنیں اس بات کا اظہار کر چکی ہیں کہ ملاقات ان کو کرنے دی جائے تاکہ صحت کے بارے میں جو ان کے شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہوں. یہ پولیٹیکل رائٹ بھی ہے اور یہ عدالتی حکم بھی ہے, یہ پھر بھی نہیں اس کو حکومت فالو کر رہی. دیکھیں, بات یہ کہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے اس کی ایک ہسٹری ہے. زہر کھلانے کی بھی ہسٹری ہے, مس انفارمیشن پھیلایا گیا بشرا بی بی کی طرف سے یا دیگر لوگوں کی طرف سے, تو یہ تو ہر تھوڑی عرصے بعد ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اس کے اوپر میں نے آپ کو بڑا کلیئر کٹ سٹانس بتایا ہے کہ صحت کی ذمہ داری اڈیالہ کی ہے اور اگر کوئی ایسا سیریس کنسرن پیدا ہوتا ہے ان کی صحت کے حوالے سے تو ان کی فیملی کو لوپ میں لیا جائے گا. لیکن کیونکہ کوئی ایسا سیریس کنسرن نہیں موجود ہے تو ان کی فیملی کو لوپ میں نہیں لیا جائے گا. لیکن عدالتی حکم تو موجود ہے نا, عدالتی حکم تو موجود ہے نا, اس کی بھی پیروی نہیں ہو رہی. دیکھیں, عدالتی حکم کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک قیدی جو کرپشن کی سزا کاٹ رہا ہے وہ ان ملاقاتوں کے ذریعے سیاست اور ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی نہیں پھیلا سکتا, وہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے, یہ بھی قانون کا حصہ ہے. بہرحال اگر کوئی ایسا کنسرن ہوا تو ان کی فیملی کو ضرور لوپ میں لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب اگر میں 27 ستمبر کے حوالے سے کچھ کہہ سکوں تو میں اس کے اوپر تبصرہ کرنا چاہوں گا. ایک تو دیکھیں 2 ماہ کی ڈیٹ بہت دور ہے. اب یہ 2 ماہ یہی چیز ڈسکس ہوتی رہے گی کہ 27 ستمبر کو کیا ہونے لگا ہے, 27 سپٹمبر کو کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ 10 دفعہ دعوے ہو چکے ہیں کہ یہ آخری احتجاج ہے, یہ لاسٹ کال ہے, اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ تب بھی کچھ نہیں ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پہلے سرے سے ہی یہ انلیگل کال ہے. اگر یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کو گرانے جا رہے ہیں اور بنگلہ دیش اور نیپال کو آپ دیکھ لیں تو پھر تو یہ حکومت کو تھریٹ کر رہے ہیں نا. اور اگر یہ حکومت کو تھریٹ کر رہے ہیں اور ریاست کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں تو then they will be taken to task. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہنا کہ یہ 1 دن کا نہیں ہوگا یا پتہ نہیں کتنے دن کا ہوگا یا جگہ کا نہیں پتہ, یہ لمبا عرصہ چلے گا, تو obviously آپ جو ہے آپ سڑکیں بند کرنے جا رہے ہیں یا آپ صوبے بند کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کی ہسٹری رہ چکی ہے, تو تب بھی حکومت اس کو سیریسلی لے گی اور ایسا کچھ نہیں ہونے دے گی جو یہ پہلے کرتے رہے ہیں, جو ان کے پہلے جو معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے. تو دیکھیں, یہ تو پھر اگر آپ نے خان صاحب کی رہائی کرانی ہے تو پھر بھی یہ انلیگل سٹانس ہے, تب بھی یہ غلط آپ کا موقف ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکل کے کوئی پریشر ڈالیں گے جوڈیشری کے اوپر یا آپ کوئی توڑ پھوڑ کر کے جلاؤ گھراؤ کر کے خان صاحب کو رہائی ان کو دلانا چاہتے ہیں. تو یہ جو ابھی تک موقف انہوں نے سامنے رکھے وہ تو انلیگل ہے.
سر اور وہ غلط ہے. ہاں لیکن لیگیلٹی کے ویسے کافی جو آپ نے سوال اٹھا دیے, بڑے لیگل وائلیشنز ماشاءاللہ حکومت کی اپنی بھی ہیں, ان کے لیگل کاموں کا میں ذرا پوچھتی بھی ہوں. رانا صاحب, اتنے ہم ماشاءاللہ پاکستان اچھا کردار ادا کر رہا ہے, دنیا بھر میں مصالحت بھی کرا رہا ہے, مختلف ایسے فریقوں کو ٹیبل پر ساتھ لا کے بٹھا رہا ہے جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا ممکن ہو. ملک کے اندر یہ سیاسی ٹیمپریچر نیچے لانے کے لیے کیا یہ کوئی ہم کنسنسس مصالحت کی جینوئن کوشش نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ذرا فیکٹس درست کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بھی کہا کہ حکومت نے بروٹل فورس استعمال کی پی ٹی آئی کے 26 نومبر کے حملے کے اوپر, جو اسلام آباد پہ پی ٹی آئی نے حملہ کیا تھا. حکومت نے بروٹل فورس نہیں استعمال کی تھی. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاسی جماعت اپنی صوبائی حکومت کے وسائل استعمال کرتے ہوئے ٹیئر گیس اور شیلنگ کرتی ہوئی آئی, اور حکومت کے بلاکیٹ کو سرکاری کے پی کے سرکاری وسائل سے استعمال کر کے کرینے لا کے روئی کی طرح اٹھا کے باہر پھینکا. اور اس وقت کورٹ کے عدالت کے جو احکامات تھے ان کو وائلیٹ کر کے ڈی چوک میں گھسے, اس وقت جب آپ کے اسٹیٹ گیسٹ غالباً بیلاروس کے صدر جو ہیں وہ اسلام آباد میں تھے. تو ایک سیاسی جماعت نے بروٹل اٹیک کیا اسلام آباد کے اوپر, جس کا پھر رسپانس جو ہے وہ حکومت نے اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے, اور اس کے اندر زخمی ہوئے پولیس والے, اب مجھے یاد نہیں بلکہ بالکل شہادتیں بھی ہوئیں, اور اٹ واز اے بروٹل اٹیک. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک یونیک مومنٹ تھا جبکہ ایک سیاسی جتھا جو ہے وہ حملہ آور ہوا اسلام آباد کے اوپر. تو آبویسلی اس ہسٹری کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو بخوبی جو ہے وہ انشور کیا جائے گا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہ ہو, اور جو لوگ اس کے اندر انوالو ہوئے ان کو کڑے ہاتھوں سے پھر ان کا جو ہے خیال رکھا جائے گا. دیکھیں, جہاں تک آپ کا سوال کیا تھا اگر آپ دہرا دیں. میں مصالحت کے بارے میں کہی تھی, میرے پاس 30 سیکنڈ, اگر مصالحت کے بارے میں پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے لانے کے بارے میں کلوزنگ کامنٹ ہمیں بتا دے دیں. جی دیکھیں, مصالحت کے لیے تو پرائم منسٹر شہباز شریف نے بہت دفعہ جو ہے وہ دروازہ دکھایا. اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ وہ لکھ کے دے دیتے ہیں, گارنٹی دے دیتے ہیں, تو آپ آئیں نا, بات یہ کریں کہ خان صاحب سے ملاقات کے لیے ہم بیٹھنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چیزیں ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ نے تو کوئی ایسی جو ہے وہ بات چیت نہیں کی, آپ تو ہر چیز کو رد کرتے ہیں. اب آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش اور نیپال آپ نے بنانا ہے اور یہاں آپ نے جو ہے وہ کوئی نظام کو گرانا ہے, تو آپ کو ریڈ کارپٹ تو نہیں ہم دینے لگے یہ کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ بات کریں تو ہم بات اس کو آگے لے کے جائیں گے, لیکن اگر آپ دھمکیاں دیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ہم اس کے مطابق تیاری کریں.